ملا دیتے ہیں. سرکار نے مسجد قباء بنائی نا, کافی دن ہو گئے. صحابہ نے کہا آقا مسجد قباء میں ہمیں کافی دن ہو گئے, مکہ کی جو زیارت ہے وہ تڑپا رہی ہے, اللہ کے گھر کا دیدار تڑپا رہا ہے. حضور نے فرمایا اچھا اللہ کا گھر دیکھنا چاہتے ہو؟ سرکار کا اعلان نے فرمایا کہ کھڑکی کے قریب آ جاؤ. جو کھڑکی تھی نا سمت قبلہ کی طرف, اس کھڑکی کے قریب لے آئے اور حضور نے فرمایا دیکھو اس کھڑکی سے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب ہم نے کھڑکی سے دیکھا, ہمارے نبی نے دکھایا, لگتا ایسا تھا ایک کھڑکی کا فاصلہ ہے, ادھر مسجد قباء ہے, ادھر رب کا گھر خانہ کعبہ ہے. سبحان اللہ. خانہ کعبہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرات گرامی یہ مدینے کا فیض تو ہے نا جو اللہ والوں کو بھی مل رہا ہے, پھر اللہ والے بھی اس طرح لٹا رہے ہیں. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء. فرمائیے جو اولیاء اللہ ہے فرما لوح محفوظ ان کے سامنے ہوتا ہے, یہ لوح محفوظ سے تقدیریں پڑھتے ہیں, پڑھ کر بتاتے ہیں. سبحان اللہ. پڑھ کر بتاتے ہیں. یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات تھی جو میں نے چاہا کہ یہ آپ کو سناؤں. حضرت سیدنا مجدد علی ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا وصال مبارک بھی صفر المظفر کے مہینے میں ہے. 27 صفر المظفر کو آپ کا وصال ہے. حضرت مجدد علی ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ اپنے دور کے جید عالم دین اور بہت بڑے مجاہد تھے. آپ کے مجاہد ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جلال الدین اکبر جو ہندوستان کا بادشاہ تھا, آپ نے اس سے ٹکر لے لی, حکومت سے ٹکر لے لی, لیکن آپ نے سر نہ جھکایا. قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کہتا ہے وہ مجدد گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کو یہ لقب مجدد علی ثانی کا مولانا عبد الحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا. مولانا عبد الحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں. قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کہتا ہے میں مصر گیا, میں مصر کے عظیم جامعہ الازہر میں پہنچا. جب جامعہ الازہر میں پہنچا مجھے بڑے بڑے پروفیسر, شیوخ حدیث, شیوخ قرآن, بڑے بڑے مفتیان, بڑے بڑے علماء سے ملاقات ہوئی, ملا تو میں نے ان سے اپنا تعارف کرایا تو مجھے وہ نہیں جانتے تھے. پھر وہ کہنے لگے کہ آپ پاکستان کے اسی شہر سے آئے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا میں سیالکوٹ سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اسی شہر سے آئے ہیں جیسے شہر سے حضرت مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی کا تعلق ہے, جس کو آفتاب پنجاب کہا جاتا ہے. قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا میں شاعر مشرق بھی ہوں, حکیم الامت بھی ہوں, مگر جامعہ الازہر والے مجھے نہیں جانتے, مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی کو جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات گرامی یہ علم ہے بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. حضور کی حدیث ہے نا من احیا علم, فرمایا کہ جو علم کو زندہ کرتا ہے لم يمت ابدا, فرمایا کبھی مرتا نہیں ہے. جس کا دل علم سے لگ جاتا ہے علم ہمیشہ کے لیے اسے زندہ کر دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو آفتاب پنجاب کا لقب دیا تھا. آپ نے مجدد علی ثانی کو مجدد علی ثانی کا لقب دیا تھا. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال الدین اکبر کے دور میں تھے. جلال الدین اکبر ایک ایسا بادشاہ تھا جسے چند علماء سو نے خراب کر دیا تھا, بگاڑ دیا تھا, جن میں ابو الفضل اور فیضی, یہ دو ایسے مولوی تھے جو علماء سو میں سے تھے. یوں سمجھ لیں آپ کہ انہوں نے ایک منظومہ تیار کیا مختلف مذاہب کا, اور اس کی ایک کتاب تیار کی جس کا نام رکھا دستور اکبری یا دستور الہی. اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر یہ تھا کہ کشکا لگانا یہ جو ہندوؤں کی نشانی اور علامت ہے, یہ ہر ہندوستانی کے لیے ضروری اور واجب ہے. معاذ اللہ, خواہ وہ مسلمان ہے, خواہ وہ یہودی ہے, خواہ وہ سکھ ہے, خواہ وہ عیسائی ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, کشکا لگانا واجب ہے. اور گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی, گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی کہ اس پر پابندی ہے, اس کا ذبح کرنا حرام ہے. معاذ اللہ. اور پھر گائے کی پوجا کو واجب کر دیا. اس طرح جو زنار جینو ایک ہندو کی کفر کی نشانی ہے, اس کو پہننا بھی لازم قرار دے دیا. غرض یہ کہ بہت سارے کفریات کو اس کتاب میں شامل کر دیا.
حالانکہ اگر ہندو اس بات کو ناپسند کرے کہ بھئی گائے کو ذبح نہ کیا جائے، جی گائے کی قربانی نہ کی جائے، تو مسلمانوں کے تو ایمان کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ حضور کے زمانے میں اونٹ کے ذبح کرنے کو اور اونٹنی کے دودھ کے پینے کو ناجائز سمجھنے لگے، اس سے پرہیز کرنے لگے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہودیوں نے ایک غلط مسئلہ بنایا تھا، وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت اور دودھ کے پینے اور کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو یا اونٹ کے دودھ کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، یہ یہودیوں کی من گھڑت بات تھی، انہوں نے ڈھال لی تھی۔ یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن جو خبر بھی دیتا ہے وہ سچی دیتا ہے کہ یہودیوں نے غلط بات منسوب کی تھی، یہودیوں نے غلط بات منسوب ہو گئی، غلط عقیدہ مشہور ہو گیا کہ آپ نے گوشت بھی حرام کر لیا تھا، آپ نے جو ہے دودھ پینا بھی حرام کر لیا تھا۔ یہودی یہ حرام سمجھتے تھے، تو کچھ مسلمان بھی یہودیوں کی دل جوئی میں اونٹ کے گوشت کھانے کو بھی ناپسند کرنے لگے، دودھ پینے کو بھی ناپسند کرنے لگے۔ اب ذرا توجہ کرنا، اسی پر اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اگر اسلام میں آنا ہے تو پورے پورے آؤ۔ سبحان اللہ، اسلام میں آنا ہے تو پورے پورے آؤ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اونٹ کا دودھ پینا کوئی واجب ہے؟ جی ہم میں سے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر اونٹ کا دودھ نہیں پیا ہوگا، کیا اونٹ کا گوشت کھانا واجب ہے؟ ہم میں سے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا، تو کیا وہ واجب کے تارک ہو گئے، گنہگار ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی گوشت نہ کھائے اونٹ کا، ساری زندگی دودھ نہ پیے اونٹ کا، کوئی گنہگار نہیں، لیکن آپ اللہ کے حلال کو حرام کر دیں گے پھر گنہگار ہوں گے۔ انہوں نے چونکہ یہودیوں کی دل جوئی میں، یہودیوں کی حوصلہ افزائی میں اللہ کے حلال کو حرام کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا بات ہے، کچھ کو جائز کہتے ہو، کچھ کو ناجائز کہتے ہو، اسلام میں آنا ہے پورے پورے آؤ۔ تو کچھ وہ مولوی بھی تھے ہندوستان کے اندر جو ہندوؤں کی دل جوئی میں یہ فتوے جاری کر رہے تھے کہ گائے کا گوشت نہ کھایا جائے، گائے کو ذبح نہ کیا جائے، گائے کی قربانی نہ کی جائے۔ کیوں؟ ہمارے ہندو بھائیوں کا دل دکھتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے کہا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر حضور کے زمانے کے مسلمان اونٹ کو نہ کھائیں اور نہ پسند کریں، دودھ نہ پیے نہ پسند کریں، رب کہتا ہے پورے مسلمان نہیں ہو، آدھے مسلمان ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور گائے تو وہ ہے جس کی قربانی اسلام میں رائج ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، پھر ہم ہندوؤں کی دلجوئی میں گائے کی قربانی کو کیوں حرام کہیں یا کیوں ناجائز کہیں؟ مگر ایک مجدد علی ثانی تھے، دوسرے مولویوں کی طرح نہیں، آپ ڈٹ گئے۔ آپ نے جلال الدین اکبر کے دستور اکبری کا، جس کو ابو الفضل الفیضی نے تشکیل دیا تھا اور اسے بنایا تھا اور مرکز کیا تھا، آپ نے اس کا رد کیا، آپ نے فتوے جاری کیے، آپ نے حکومت سے ٹکر لے لی، مگر آپ نے نبی کے دین سے غداری نہ کی۔ سبحان اللہ۔ مجدد علی ثانی شیخ احمد صحیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلال الدین اکبر مر گیا، اس کے بیٹے جہانگیر کا دور آیا۔ جہانگیر کو کسی نے کہا کہ یہ تیرے باپ کے سامنے بھی نہیں جھکاتا، تیرے سامنے بھی نہیں جھکے گا۔ تو اس نے کہا اچھا میں جھکا کر رہوں گا۔ اس نے کہا ایک کھڑکی تیار کرو، کھڑکی تیار ہو گئی۔ جہانگیر جو ہے تخت لگا کر کھڑکی کے سامنے بیٹھ گیا، فرمایا اس کو لاؤ میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں جھکتا، کیونکہ جلال الدین اکبر کے سامنے جو بھی آتا سجدہ کرتا۔ پھر اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، اس کی دربار میں جو آتا سجدہ کرتا۔ جب آپ آئے نا تو آپ بھاگ گئے۔ مجدد علی ثانی سمجھ گئے کہ اے احمد سرہندی، آج تیرا امتحان ہے، آج تیری آزمائش ہے۔ آپ کھڑکی سے جب داخل ہونے لگے نا، سر کو داخل نہیں کیا، آپ نے پہلے پاؤں داخل کیا۔ پاؤں داخل کر کے آپ نے پاؤں کو لہرایا، آپ نے فرمایا جہانگیر بے شک اتنی بڑی سلطنت کا فرمان روا ہے، ہندوستان کا بادشاہ ہے، مگر دیکھ میں جوتا پہلے ظاہر کر کے، پاؤں پہلے داخل کر کے تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے غلام کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، تو جیسے بادشاہ مصطفیٰ کے غلاموں کے جوتے کی نوک پر، جوتے کی نوک پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے جھک سکتا ہوں؟ آپ نے پاؤں پہلے داخل کیے، پھر خود داخل ہوئے۔ جہانگیر سمجھ گیا، جہانگیر نے کہا میرے دربار کی توہین ہے، آپ کو جیل میں ڈلوا دیا، قید خانے میں ڈلوا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گیا، کسی نے کہا جہانگیر بڑے معالجہ آئے، بڑے طبیب آئے، ٹھیک نہیں ہوا،
وہ جو بندہ جس کو تم نے قید خانے میں ڈالا ہے اگر وہ آ جائے دعا کر دے، مقبول الدعا ہے، اس کی دعا سے تجھے شفا مل جائے گی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو حضرت مجدد کے پاس پیغام بھجوایا گیا، آپ نے فرمایا میں کیسے باہر آ سکتا ہوں؟ مجھے تو وہ اپنا دشمن جانتا ہے، میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک چند شرائط ہے میری، پہلی شرط یہ ہے گائے پر جو ذبح کی پابندی ہے یہ پابندی ختم کی جائے، کشکا لگانا جو واجب ہے اس کو ہٹایا جائے، اور یہ جو نعرہ لگایا گیا ہے ہاں مسلمان ہندو یہودی عیسائی سب آپس میں بھائی، یہ جو نعرہ لگایا ہے ہندوستان کی دھرتی پر کہ یہ سب ایک ہیں، سب متحد ہیں، سب مطلب ہے کہ ایک مذہب کے پیروکار ہیں، ایک مرغوبہ تیار کیا دستور الہی اور دین اکبر کی صورت میں۔ فرمایا جب تک اس کو منسوخ نہیں کرو گے مجدد باہر نہیں آئے گا۔ فرمایا اذانوں پر پابندی ہے، مدارس کو تالے ہیں، قرآن پڑھنا بند کرایا گیا، اذانیں پر پابندی لگائی گئی۔ فرمایا کہ میں جب باہر آؤں تو ہندوستان کے مساجد سے اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہوں، تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہو، مجدد پھر تو باہر آ سکتا ہے، بصورت دیگر مجھے جیل ہی پسند ہے، میں جیل میں ہی رہ سکتا ہوں، میں باہر نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ جہاں نے شرط منظور کی، جب آپ جیل سے نکل رہے تھے نا، ادھر مجدد صاحب جیل سے آ رہے تھے، ادھر ہندوستان کی مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، سبحان اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے آوازیں بلند ہو رہے تھے، مجدد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب آپ آئے آپ کے پیچھے جیلی بھی دوسرے قیدی بھی باہر آنے لگے، سپرنٹینڈنٹ جیل کا تھا، اس نے کہا حضور یہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی کس مجرم کے کس جرم میں، کوئی کس جرم میں، یہ بھی سارے آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے آئے تھے کوئی چور تھا کوئی ڈاکو تھا، فرمایا کہ مجدد صاحب کی نظر پڑی ہے سارے ولی بن چکے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میرے پیچھے انہیں بھی آنے دو۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو جھکتے کسی کے سامنے نہیں، اگر جھکتے ہاں جن کا بستر لگا ہو مصطفیٰ کی گلی میں وہ کسی کے سامنے کیا جھکے گا؟ حضرت مجدد صاحب نے حکومت ہندوستان سے ٹکر لی مگر جھکے نہیں، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا۔ حضور غوث اعظم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت سے ٹکر لی مگر آپ نے اس کا نذرانہ قبول نہ کیا۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پرتھوی راج سے ٹکر لی۔ آپ نے کہا نا شہاب الدین غوری کو، اور شہاب الدین غوری جلدی افغانستان سے دہلی کا تخت تیرا انتظار کر رہا ہے۔ شہاب الدین غوری آیا، معین الدین اجمیری کے حکم پر ہندوستان پر حملہ کیا، اللہ کے ولی کی دعا بھی تھی، نظر بھی تھی، ہندوستان کو فتح کیا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح نا، رب کی رحمت تو بلا رہی ہے، ہاں کوئی اٹھے تو صحیح نا، ہاں کوئی یہ جواب مردی دکھائے تو صحیح نا، کوئی ہمت مردانہ کا مظاہرہ تو کرے نا۔ آج تو ہر کوئی سویا ہوا ہے، قابل خرگوش کے ہاں مزے لے رہے ہیں۔ اسی لیے مجدد نے کہا نا، کلندر لاہوری نے بھی کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ میرے نبی نے اگر مسجد میں نمازیں پڑھائی ہیں، قرآن کی تلاوت کرائی ہے، مسجد کے اندر حضور نے بعض نصیحت کی ہے، حضور نے میدان احد بھی لگائے ہیں، میدان بدر بھی بپا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔